السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اسپورٹس روم. میں ہوں آپ کا میزبان نجیب الحسنین. انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے پاکستان ٹیم کی تیاریاں تیز. لارڈز میں پاکستان ٹیم نے ٹریننگ کی اور اچھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بابر اعظم نے بھی کچھ پریکٹس کی ہے. تو لیٹس سی، فائنل ڈیسیشن تو آپ کو پتہ چلے گا آگے جا کے کہ وہ کھیل رہے ہیں یا نہیں کھیل رہے، لیکن ان کا ہونا پاکستان ٹیم کے لیے بڑا ضروری ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب. شاہد صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو. کیسا دیکھ رہے ہیں تیاری؟ دیکھیں، خبریں تو اچھی آ رہی ہیں کہ پہلے بابر اعظم نے تھرو ڈاؤن کیے، پھر وہ انڈور نیٹ سیشن میں گئے اور انہوں نے وہاں بولرز کو اچھی خاصی دیر تک فیس کیا ہے. تو عمر گل نے تو بڑے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ نہیں، انہوں نے بولرز کو فیس کیا ہے، تو اچھی خبر ہے. ایک دن اور ہے پاکستان کے پاس، یعنی اگلے 24 گھنٹے، پھر اس کے بعد اگلے 24 گھنٹے، تو پاکستان کے پاس ٹائم تو ہے. اور بابر اعظم کا کھیلنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان 1-0 کے خسارے میں ہے. یہ جگہ اچھی ہے، پاکستان کو سوٹ کرتی ہے. اگر ویدر اچھا رہا، اچھی طرح ہم نے 11 چوز کیے اور ایک اچھا انٹینٹ شو کیا، تو ہم یہاں پہ اچھا رزلٹ بھی لا سکتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بابر اعظم ٹیسٹ میچ کھیلیں. بالکل، بہت ضروری ہے کہ بابر اعظم ٹیسٹ میچ کھیلیں. اور یہ بڑا اب اس وقت جو پرابلم ہے نا پاکستان ٹیم کی شاہد صاحب، وہ یہ کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا کہ آپ امپروومنٹ کیسے کریں. اتنی زیادہ باتیں ہو گئی ہیں اس پہ کہ پاکستان ٹیم برا کھیلا اور برا کھیلنے کے ساتھ ایک گراف نیچے کی طرف جاتا جا رہا ہے. دیکھیں، بند گلی میں آ گئی ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم. اب بند گلی کے بعد لارڈ سے نکل کے ایک ہی راستہ ہے، وہ ایجباسٹن کا ہے. یا تو وہاں 2-0 سے چلے جائیں یا وہاں اور کانفیڈنس سے 1-1 کر کے جائیں. تو پاکستان ٹیم کے اپنے ہاتھ میں، اور پہلا ٹیسٹ میچ بھی اپنے ہاتھ سے ہی پاکستان نے خراب کیا. ایسا ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے برا کھیلا، اتنی اچھی بیٹنگ بھی نہیں کی، اتنی اچھی بالنگ بھی نہیں کی، لیکن وہ ٹیسٹ میچ میں تھے. 171 کرتے وقت 97 پہ 2 تھے. وہاں سے آپ نے مومنٹم لوز کیا. امام الحق کے ایک گندے شاٹ سے آپ نے پورا مومنٹم لوز کر دیا. پھر آپ نے 112 پہ 2 سے سیکنڈ ڈے شروع کیا. خرم شہزاد اچھی بالنگ کر رہے تھے، دوسرے اینڈ سے بھی اچھی بالنگ ہو رہی تھی. ایک دم سے آپ نے 2 وکٹیں حاصل کی. ٹھیک ہے، 150 رنز بن گئے تھے، لیکن شروع میں بھی روٹ کافی گھبرائے ہوئے تھے. آپ نے پراپرلی پریشر نہیں ڈالا، آپ نے پراپرلی فیلڈ پلیسنگ نہیں کی. اس کے باوجود 220 225 پہ آپ نے 2 لگاتار وکٹیں آگے پیچھے آؤٹ کر لی تھی. آپ نے ہیری بروک کا کیچ چھوڑ کے پورا مومنٹم لوز کر دیا. 120 کی پارٹنرشپ ہو گئی اور میچ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. لیکن شاید صاحب غلطیاں اپنی جگہ ہے، لیکن ہم وہی بات کر رہے ہیں نا کہ جو ٹیلنٹ اور اسکل کا فرق ہے وہ بھی تو ہے نا. مطلب اگر آپ اپنی غلطیاں نہ بھی کریں تب بھی آپ کا کوئی میچ تو نہیں پڑ رہا اس وقت. اسکل کا فرق ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ غلطیاں نہ کرتے تو ہم آگے نہیں جا پاتے. اگر ہم نے غلطیاں نہ کی ہوتی، ہماری بدقسمتی تھی کہ ڈرائی اسپیل کے فوراً بعد جس دن ہم نے ٹاس ہارا، ہم تو یہ سوچ کے گئے تھے کہ ہم پہلے بیٹنگ کریں گے، اس لیے کہ پچ بہت اچھی تھی. اور یہ ایک آدمی نے نہیں کہا، 4-5 اینالسٹ نے وہاں پہ کہا کہ یہ بیلٹر آف اے پچ ہے. کیوریٹر خود کہہ رہا ہے کہ اس میں 1 گھنٹہ مشکل ہوگا، 1 گھنٹے کے بعد یہ بیٹنگ کے لیے اچھی ہو جائے گی. آپ کی بدقسمتی تھی کہ اوور کاسٹ کنڈیشن تھی، ورنہ میں 100% شیور ہوں کہ اگر اوور کاسٹ کنڈیشن نہ ہوتی تو روٹ ٹاس جیت کر خود بیٹنگ کرتے. ٹھیک ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ بیلٹر آف اے وکٹ ہے، ہمیں اپنی بیٹنگ کو بھی تو دیکھتے ہوئے یہ بات کرنی چاہیے. ہم تو اچھی جگہوں پہ جا کے بھی 250 280 سے اوپر ہی نہیں بڑھ رہے. مت بھولیے کہ ابھی پاکستان نے ویسٹ انڈیز میں بڑی بیٹنگ کی. عبداللہ شفیق نے 160 کی، بابر اعظم نے 80+ کیے، سب نے رنز وہاں بنائے ہوئے تھے. تو اچھی وکٹ ہوتی اور اس مومنٹم کو جو عبداللہ شفیق نے اور امام الحق نے دیا تھا. ٹھیک ہے، آپ کی 2 وکٹیں جلدی گر گئی تھی، لیکن جس انداز سے وہ بیٹنگ کر رہے تھے، جو روٹ کو بھی تشویش ہوئی ہوگی. اور وہ سلمان آغا کا بڑا ریمارکیبل جملہ، آلدو کے بعد میں بیک فائر کر گیا کہ ہم بھی اگر ٹاس جیتے تو ہم بیٹنگ ہی پہلے کرتے. تو جو روٹ کو شاید بیک آف دا مائنڈ آیا ہوگا کہ یار 97 for 2 ہو گئے، اتنی اچھی لمبی پارٹنرشپ چل گئی، کہیں میں نے غلط ڈیسیشن تو نہیں لے لیا. لیکن آپ نے مومنٹس گریب نہیں کیا. آپ نے مومنٹس گریب کرنے والی جو چیز تھی، آپ نے بہت بری بالنگ کی. آپ نے 59 باؤنڈریز کنسیڈ کر دی، باؤنڈری پہ باؤنڈری، ایک اوور میں 3 باؤنڈری، ایک اوور میں 4 باؤنڈری. آپ نے پھر کپتان نے باؤنڈری روکنے کی بھی کوشش نہیں کی، پراپرلی فیلڈ پلیسنگ بھی نہیں ہوئی. اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آپ پاکستان سوچ رہا تھا کہ کس فیلڈر کو کہاں چھپائیں، لیکن 6-7 فیلڈر اگر ہوں ایسے برے تو آپ پھر کیسے چھپائیں گے. محمد علی نے 2 دفعہ پاؤں مار کے بال سے باؤنڈری پہ پہنچا دی. علی عثمان نے بال پیر سے روک لی، لیفٹ پیر سے روک لی، رائٹ پیر سے بال لگی اور باؤنڈری کراس کر گئی. تو آپ کی فیلڈنگ بھی بری تھی، آپ کا انٹینٹ، آپ کا جو اپروچ تھا، آپ کی جو اسٹریٹجی تھی. اور آج عمر گل نے بالکل نئی بات کہہ دی. انہوں نے کہا
ہم اپنا بالنگ پلان اس لیے ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے کہ دھوپ سے کھیل کے آئے تھے, اچھا ہاٹ ویدر چل رہا تھا. ہیڈنگلے میں تو پہلے 2 دن بڑی سردی تھی, تو ہمارے بالرز تو سردی کی وجہ سے یہ کیا ایکسکیوز ہے, ندی مرشد یہ کیا ایکسکیوز ہے, یہ تو سارے ندی مرشد ایکسکیوز ہے. بالکل. اس وقت فرید قریشی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے یو کے سے. وہ ہم کو بتائیں گے کہ موسم کی کیا صورتحال ہے, پچ کیسی ہے, اور پاکستان ٹیم کی یہ جو شرمناک شکست تھی اس کے بعد مورال کیسا ہے. تو فرید کیا کہیں گے؟ دیکھیں, موسم کا تو ایک جو ایکسکیوز تھا وہ تو اب چلنے والا نہیں ہے, کیونکہ لنڈن میں موسم کافی گرم ہے. اور آج ٹیم نے بھرپور ایک 3 گھنٹے کا پریکٹس سیشن بھی کیا, جس میں فیلڈنگ, بیٹنگ اور بالنگ ان کی پریکٹس کی گئی ہے. کپتان بابر اعظم بھی موجود تھے. مورال ٹیم کا اچھا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ 27 کو میچ شروع ہوگا. 27 کو کچھ ہلکا پھلکا بارش کا امکان ہے, لیکن لنڈن میں موسم جو ہے وہ گرم ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹیمپریچر شاید لاہور سے بھی زیادہ ہوگا لنڈن کا, تو اس حوالے سے تو موسم اچھا ہے. ٹیم کا مورال بھی بہتر ہے. امید ہے کہ بہتر کارکردگی اس بار دکھائی جائے گی, کیونکہ یہ میچ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. پہلا جو تھا وہ تو ہار گئے, تو اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کارکردگی. فرید یہ بتائیے گا, پچ کی کچھ تصویریں جو آ رہی ہیں اس سے تو کافی گرین لگ رہی ہے. آپ نے وہاں آپ کو موقع ملا دیکھنے کا, پچ کس طرح کی دکھ رہی ہے؟ جی بالکل, پچ تو بڑی گرین ہے, اور جس نرسری گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے پریکٹس کی ہے وہاں پہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز کے اندر کہ بہترین قسم کا گراؤنڈ ہے. لارڈز ہے, اس کی پچ اچھی ہے. اب یہ تو ٹیم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے گراؤنڈ میں اتر کے کیسی کارکردگی دکھاتے ہیں. لیکن ایکسکیوز جیسے کہا جا رہا ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے اب, نہ موسم کا نہ پچ کا, اور کوئی بات بھی نہیں ہے. ایک چیز جو ہم نے نوٹ کی, یہاں پہ انگلش میڈیا جو ہے کچھ حصہ اس کا حسب روایت وہ پاکستان ٹیم کے خلاف بہت ساری رپورٹس آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, وہ مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. لیکن اوور آل ٹیم کا مورال جو ہے وہ اچھا ہے, اور امید ہے کہ بہتر کارکردگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فرید ہمارے ساتھ تھے. یہ برٹش میڈیا تو ایسا ہی ہے, وہ کسی کو نہیں چھوڑتا, وہ اپنے والوں کو نہیں چھوڑتے, تو جو اتنی بری کرکٹ کھیل رہا ہے اس کو تو چھوڑے گا بھی نہیں. تو یہ کہنا کہ وہ ہمارے خلاف ہے, مجھے ایسا نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ وہ جو لگی لپٹی بات نہیں کر رہے, اور جو ہے اس کو وہی کال کر رہے ہیں. وہ ہمیشہ سے اسی طرح ان کی اپروچ ہوتی ہے کہ آپ کو بیک فٹ پہ لے آئیں, آپ کو پریشرائز کر دیں. اسٹوارٹ براڈ جب پچھلے سال ایشز کے لیے گیا وہاں پہ کامنٹری میں, اس نے کہا کہ یہ آسٹریلیا کی بہت ہی سال سے تھکی ہوئی ٹیم ہے, اور اس کو تو انگلینڈ آرام سے ہرا دے گا. پہلے ہی دن انہوں نے اتنا اچھا کھیلا کہ اسٹوارٹ براڈ نے کہا کہ یہ تو 5-0 ہو جائے گی, اور پھر کیا ہوا رزلٹ 4-1 آسٹریلیا کے فیور میں. وہ بھی آسٹریلیا کی واقعی اتنی اچھی ٹیم نہیں تھی, لیکن انگلینڈ نے بھی اس سے بھی بری کرکٹ کھیلی. تو اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو بھی انگلش میڈیا نے لکھا, جو بھی اسٹوارٹ براڈ نے کہا, اس کو آپ غلط ثابت کریں. تو پرانی ان کی ریت اور روایت ہے, وہ پرانی ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ 19 تاریخ کو پاکستان کی ٹیم 171 پہ آؤٹ ہوئی, اور 20 تاریخ کو صبح ٹیلی گراف میں یہ چھپ رہا ہے کہ 50 سال میں یہ ورسٹ ایور ٹیم ہے. یار ایک دن میں کیا ہو گیا پاکستان کی ٹیم کو کہ وہ 50 سال کی بری ترین, ہو سکتا ہے یہ ہو. لیکن شاہد صاحب, میں تو اس پہ آتے ہیں نا کہ آپ کا وہ جو ایک 1 ڈائمینشنل بالنگ اٹیک ہے, آپ نے زبردستی اسپنر کھلایا, آپ کی بالنگ پوری نہیں ہے, زبردستی اسپنر کھلایا آپ نے وہ اسپنر جو اگر نہیں وہ ٹھیک ہے, بعد میں آپ کو وہ کرامت ثابت ہوا. اگر آپ کے پاس 200 رنز ہوتے, آپ کے پاس 200 رنز ہوتے, آپ ٹیسٹ میں جیت جاتے. علی عثمان 200 رنز کی تو بات ہے نا. اچھا چلے, ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, یہ تو آپ ہی کہتے ہیں نا 7 بیٹسمین ہو 8 بیٹسمین ہو کیا فرق پڑ جائے گا, آپ کو 4 فاسٹ بالر کے ساتھ جانا چاہیے تھا, آپ کے پاس ہے ہی نہیں. یہ تو پاکستان کی پرابلم ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمیں کم از کم 7 بیٹسمین کھلانے. ارے بھائی 7 بیٹسمین کھلانے تو ان 7 بیٹسمین میں کوئی ریگولر بالر بھی تو ہوتا نا. اچھا مجھے یہ بتائیے نا کہ آپ کی جو بالنگ ہے, کیا اس سے بری فاسٹ بالنگ کبھی بھی تھی انگلینڈ کے دورے میں؟ ہم یہ سوچ کے گئے تھے کہ ہماری بڑی اچھی بالنگ ہے, انگلش کنڈیشن کے حساب سے محمد علی, محمد عباس بہت اچھے بالر ہیں, خرم شہزاد نپی بالر ہے, 42 کا اسٹرائک ریٹ ہے, لیکن ہم نے دوسرے دن اچھی بالنگ ہی نہیں کی. اتنا برا بھی بالنگ اٹیک نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ اسپیڈ کم ہے. کل میں نے کہا تھا, ایک برٹش اینالسٹ ہے, انہوں نے کہا ان کے پاس ایک محمد عباس ہے اور 2 اس کی بری فوٹو کاپیز. ایک تو 1 ڈائمینشنل, اوپر سے دونوں نے اتنی بری بالنگ کرائی ہے. تو آپ 1 ڈائمینشنل تو آپ ویسٹ انڈیز میں بھی لے کے گئے تھے نا, لیکن وہاں پہ آپ ایک ٹیسٹ میں جیت گئے بیکاز آف اسپنرز. انہوں نے آپ کو اسپننگ کنڈیشن دی, لیکن آپ نے لیفٹ آرم فاسٹ بالر نکال ہی دیے نا. آپ کے اگر آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ کے کسی پرفارمر کو جگہ دینی تھی تو آپ ایک لیفٹ آرم فاسٹ بالر لے جاتے تاکہ آپ کا بالنگ اٹیک 1 ڈائمینشنل نہیں ہوتا. آپ نے میر حمزہ کو ایک دم سے نکال کے پھینک دیا, جبکہ میر حمزہ پچھلے 2-3 سیزن میں سے 2 سیزن کاؤنٹی کرکٹ کھیلا ہے, اس نے آؤٹ بھی کیے ہیں. لیکن شیلڈ بیری یہ سارے ریزنز تو نہیں دے رہا نا, وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیم رائٹ ناؤ اگلے ہی دن یہ لکھ دینا, اگر پاکستان کا کوئی اسٹرانگ کیپٹن ہو یا اسٹرانگ میڈیا مینیجر ہو تو وہ جا کے اگر پاکستان یہ ٹیسٹ میچ جیتا تو
تو ضرور بول دیں کہ ہر کسی کا اپنا اوپینین ہوتا ہے, لیکن ٹیسٹ میچ اور ٹیسٹ سیریز کے سیکنڈ ڈے پہ یہ لکھنا کہ دس از دا ورسٹ ایور ٹیم, شیلڈ بیری کو اپنے الفاظ واپس لینے پڑیں گے اگر پاکستان لارڈز ٹیسٹ جیت گیا. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے نا کہ جو اسٹیورٹ براڈ نے کہا یا جو شیلڈ بیری نے لکھا, آپ کے پلیئرز نے تو 2 دن میں وہ صحیح ثابت کر دیا. ثابت کر رہے ہیں, لیکن 2 دن میں ثابت نہیں ہوا, 2 دن میں ثابت نہیں ہوا. سیکنڈ ڈے اگر اس نے لکھ دیا اور اگر سیکنڈ ڈے پاکستان ان کو جلدی آؤٹ کر دیتا اور پاکستان کوئی 100-150 رن اوپر بنا لیتا, اس نے تو زیادہ اچھا فورسی کیا نا کہ یہی ہوگا. نہیں, اس نے ٹیم دیکھ کے بتا دیا کہ مائیکل ایتھرٹن از اے سین وائس, ڈیسنٹ وائس. اس نے لکھا کہ شیلڈ بیری نے یہ جو لکھا ہے ڈیفینیٹیولی یہ بہت ارلی لکھ دیا, اس کو نہیں لکھنا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہے کہ دوسرے دن آپ کسی ٹیم کو ڈکلیئر کر دیں کہ یہ 50 سال میں آنے والی سب سے بری ٹیم. چلے امید کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کی ٹیم لارڈز میں جیتتی ہے تو میں کہتا ہوں ایک اسٹرانگ ریپلائی شان مسعود کو بھیجیں پریس کانفرنس میں, وہ اچھا ایکسپریسو ہے اور وہ جا کے بولے کہ ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے, بٹ وی آر ڈس اپوائنٹڈ ود دس پریس کہ انہوں نے ہمیں 50 سال میں. لیکن اگر یہ 3-0 ہارتی ہے تو کیا مانیں گے بھی کہ ہم 50 سال میں ورسٹ ٹیم ہیں؟ پھر 3-0 پہ جا کے لکھے نا کہ دس واز دا فرسٹ ایور پاکستان ٹیم. پہلے سے لکھنا انالیسس ہے کہ ان کو لگتا ہے یہ جو ٹور کرنے ٹیم آئی ہے یہ ٹیم ویک ٹیم ہے بہت, لیکن وہ ساتھ ساتھ انڈیا کی بھی مثالیں دے رہا ہے نا. اس کا مطلب ہے کہیں سے اسے پش ہوا, اس نے پش پہ جا کے انڈیا جا کے, شاہد صاحب انڈیا جا کے انگلینڈ میں بہت اسٹرگل کرتا تھا, اب وہ اچھا کرنے لگے. اچھا کر رہا ہے, انڈیا اچھا کر رہا ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ جتنی بھی بحث کر لیں, سیکنڈ ڈے کسی ٹیم کو یہ لکھ دینا کہ ورسٹ ایور ٹیم ہے, ٹوٹلی انجسٹیفائڈ. چلیں دیکھتے ہیں 10 سالوں میں پاکستان ٹیم میں ایسا کیا بدلا کہ 2016 میں یہ ٹیم نمبر 1 تھی اور 2026 میں یہ آخری نمبر. ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ٹیم کو ہوا کیا اور ٹیم اتنی خراب کیسے ہوئی. 2016 کی ٹیم پہ ایک نظر ڈالتے ہیں اور پھر اس کو کمپیئر کرتے ہیں اس وقت کے اسکواڈ سے, تو ہمیں کچھ آئیڈیا اس پہ مل جائے گا کہ وہاں کون سے پلیئر تھے اور یہاں کون سے پلیئر ہیں اور وہ کتنے کیپیبل تھے اور یہ کتنے کیپیبل ہیں. تو آئیے آپ کی اسکرین پر آ گیا ہے شاہد صاحب, آپ ذرا سنتے جائیے گا. محمد حفیظ, اظہر علی, شان مسعود ابھی بھی اچھے ہیں, اس وقت بھی اچھے تھے, وہ ان سے رن نہیں ہو رہے ایک الگ بات ہے. یونس خان, ون آف دا گریٹسٹ پاکستان از پروڈیوس. مصباح الحق ہیں, اسد شفیق, کیا زبردست ان کی پرفارمنس رہی ہے. راحت علی, سرفراز احمد, وہاب ریاض, محمد عامر, یاسر شاہ, سہیل خان, سمیع اسلم, افتخار احمد. اب آپ ان میں فاسٹ بالرز ہمارے دیکھیے, آپ اس میں ہمارا ٹاپ آرڈر دیکھیے, مڈل آرڈر دیکھیے, ایک بیلنس ٹیم نظر آتی ہے کمپیئر ٹو دس سائڈ جس میں آپ کے ٹاپ آرڈر, ٹیل, مڈل آرڈر کسی کا بھی پتہ نہیں ہوتا کون کس وقت کیا شاٹ کھیل کے آؤٹ ہو جائے. اس ٹیم میں ایکسپیرینس بہت تھا نا. مصباح الحق 2016 میں 15ویں سال میں اپنی کرکٹ کھیل رہے تھے, 2001 کا ڈیبیو ہے. یونس خان 2016 میں کھیل رہے تھے, 16 سال کا ایکسپیرینس تھا, اوور 6000 رنز تھے. 2006 میں رنز کے انبار لگا دیے تھے انگلینڈ میں یوسف کے ساتھ, اور یونس نے, آلدو وہ سیریز بھی پاکستان ہارا تھا اس لیے کہ پاکستان کی بالنگ اچھی نہیں تھی. یہاں پہ بالنگ اتنی کوئی ایکسٹراڈنری نہیں تھی, لیکن پاکستان کے پاس ایک میچ ونر زبردست تھا اور وہ تھے یاسر شاہ. یاسر شاہ فیڈ آؤٹ ہو گئے, بہت سے لوگوں نے کہا کہ ان کا ویٹ بڑھ گیا, ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا کرکٹ میں, وہ فیڈ آؤٹ کر گئے. بجائے اس کے کہ وہ ان کا کریئر پورا ہوتا, وہ فیڈ آؤٹ ہو گئے اور انہوں نے فاسٹسٹ 200 وکٹس انٹرنیشنل ٹیسٹ کرکٹ میں بنائی ہے جو ایک معنی رکھتی ہے. اس نے جا کے آپ کو انگلینڈ میں لارڈز کا ٹیسٹ جتوایا, اس نے انگلینڈ میں آپ کو اوول میں بڑی اچھی پرفارمنس دی پورے انگلینڈ کے ٹور میں. اب آپ کے پاس کوئی رائٹ آرم لیگ اسپنر ہے ہی نہیں. ایک محمد رمیز جونیئر آیا تھا, ہم نے دراصل اپنے پلیئروں کو کبھی ڈیولپ ہی نہیں کیا. رمیز جونیئر نے ابھی پچھلے 2 سیزن پہلے پیٹرنس ٹرافی میں ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھا, 22 یا 25 آؤٹ تھے اس کے. اس کو اگر آپ اس کو ایک 3 ڈے میچ کھلایا, اس نے اس میں 3 ڈے میچ میں انگلینڈ کے خلاف 3 وکٹ لے لیے. وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے, وہ کسی گنتی میں ہی نہیں ہے. آپ نے اپنے بالر, اپنے پلیئر ڈیولپ ہی نہیں کیے. آپ ایک آل راؤنڈر ایک دفعہ ٹیم میں رکھتے ہیں. جب آسٹریلیا میں عامر جمال نے کیے تھے رنز تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ اب یہ پاکستان کو ایک پیس بالنگ آل راؤنڈر مل گیا. یہاں پہ جب ہم آئے, فلیٹ وکٹیں بنی, اس نے ایک میچ میں 30-40 کر کے پاکستان کو فالو آن سے بچایا. کیچز بہت زبردست لیے اور پاکستان میچ جیتا, یا پتہ نہیں شاید وہ ڈرا والے میچ میں لیے تھے. لیکن عامر جمال کو آپ نے ایک دم سے کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے بعد باہر کر دیا. اس سے پہلے سینچورین میں اس سے ٹوٹل ایک ہی اوور کروایا, جبکہ پاکستان نے 148 کا ٹارگٹ دے کے 99 پہ 8 آؤٹ کر لیے تھے. رباڈا اور جینسن سے 9ویں وکٹ کی پارٹنرشپ میں پاکستان نے رن کر لیے, لیکن عامر جمال کو ایک سے دوسرا اوور نہیں دیا, اس لیے کہ عباس ایک اینڈ سے آؤٹ کر رہا تھا. یار اگر ایک آدمی نے 6 آؤٹ کر لیے اور اس سے 7واں آؤٹ نہیں ہو رہا تو کسی اور کو بالنگ دیتے نا. وہ وہاں پہ کپتان شان مسعود کی غلطی تھی. آپ نے اپنے پلیئر ہی ڈیولپ نہیں کیے. آپ کا اچھا پلیئر 2006 میں
اماد بٹ کو مدثر نظر نے اکیڈمی سے بھیجا تھا کہ از اے کوالٹی پلیئر, اچھی بیٹنگ کرتا ہے, اچھی بالنگ کرتا ہے, اچھا فیلڈر ہے, بغیر کھیلے بیچارہ واپس آ گیا. اوور دی ایئرز اس نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں اتنی محنت کی, 2 سیزن پہلے سیالکوٹ کو چیمپئن بنایا, پھر اسے آپ بنگلہ دیش لے کے گئے, پھر اسے آپ نے اسکواڈ میں حصہ لیا, کھلائے بغیر آپ نے باہر کر دیا. تو آپ نے اپنے سیلف ڈسٹرکشن ہے نا, یہ پاکستان کی کرکٹ کی سیلف ڈسٹرکشن ہے. اور اس میں سب سے بڑا پرابلم ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی اپنے پلیئرز کو ڈیولپ نہیں کیا. فاسٹ بالر آتے ہیں, امپیکٹ ڈالتے ہیں, احسان اللہ آیا, امپیکٹ ڈالا, ریہیب غلط ہو گیا, شاہین شاہ افریدی ریہیب غلط ہو گیا, نسیم شاہ توجہ ہٹ گئی. سارے پلیئرز آپ کے ایسے ہیں کہ وہی والی بات, اب تو یہ کلیئرلی 2 قدم آگے جاتے ہیں اور 6 قدم پیچھے. اب تو کلیئرلی بہت سارے پلیئرز کا یہ بھی دکھتا ہے کہ وہ یہ فارمیٹ کھیلنا ہی نہیں چاہتے, وہ مجبوری میں کھیل رہے ہیں. آپ کو پھر ان کو فورس کرنا پڑے گا, آپ کو پھر انہیں بتانا پڑے گا کہ آپ نے 3 میں سے یہ 2 ٹیسٹ میچ کھیلنے ہیں. ابھی بھی اگر آپ ویسٹ انڈیز نہیں لے گئے تھے تو آپ نسیم شاہ اور شاہین شاہ آفریدی کو کہتے کہ ہمیں آپ کی 3 میں سے 2 ٹیسٹ میچز میں ضرورت ہے. ایٹ لیسٹ ان کے پاس کوئی وکٹ ٹیکنگ ایبلٹی تو ہے, ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس تو ہے نا. جب آپ اپنے پلیئروں کو خود ہی پیچھے کر دیں گے. شاہین شاہ آفریدی نے پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا, آخری جو ٹیسٹ میچ کھیلا ہے اس میں 5 آؤٹ کیے ہیں, 6 آؤٹ کیے تھے عباس نے, تو ہی واز سیکنڈ بیسٹ. چلو سیکنڈ بیسٹ ہی تھا, آپ نے اسے دوسرے ٹیسٹ سے باہر کر دیا, آپ نے اسے ویسٹ انڈیز ٹور سے باہر کر دیا, اور اب آپ یہ مشہور کر رہے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتا. جب آپ ایک کسی پلیئر کو بتاؤ گے یو آر دا باس, شاہین شاہ آفریدی از ناٹ دا باس. شاہین شاہ آفریدی کی نہیں چلے گی کہ میں ٹیسٹ میچ نہیں کھیلوں گا یا کچھ نہیں کروں گا. یہ بات چلے گی عاقب جاوید کی, سلیکشن کمیٹی کی, یا کرکٹ بورڈ کی چلے گی کہ آپ نے انگلینڈ میں 3 میں سے 2 ٹیسٹ میچ کھیلنے ہیں. صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک سے واپس آتے ہیں, جگہ بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ.